بعد خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں شہین ختم نبوت، مناظر ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا علّہ وسائع صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعروں کی گونج میں اپنے قائد کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ حضرت مولانا علّہ وسائع صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، میرے واجب الاحترام بھائی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب نے میرا اعلان کر دیا، سٹیج پر ہمارے اتنے مخدومان گرامی مہمانان معظم موجود ہیں کہ ان حضرات کی موجودگی میں ہمیں بیان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اصل بیانات تو ان حضرات کے ہونے ہیں۔ میں بیان کرنے کی بجائے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب فاروقی نے جہاں پر اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا اس سے آگے ایک دو باتیں اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال اور اس کا اختتام۔ قادیانیت کی ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے پیدا کیا۔ قادیانیت کا عروج یہ تھا کہ آپ حضرات کے اس بر صغیر میں، پاک و ہند میں قادیانی اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے نتائج و عواقب پر اور اس کے عوامل پر غور کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا تھا جس میں مسٹر جسٹس منیر، مسٹر جسٹس M.R. کیانی شامل تھے۔ ان دونوں جج صاحبان نے وہ رپورٹ لکھی۔ اس رپورٹ میں قادیانی جماعت کے اس وقت کے چیف گرو اور ان کے دھرم کے بڑے مرزا محمود کا یہ بیان موجود ہے جو اس نے عدالت میں دیا کہ ہمیں یقین تھا کہ جب بر صغیر سے انگریز جائے گا تو بر صغیر کا چارج وہ ہمارے سپرد کر کے جائے گا۔ برادران، قادیانی اس خطے میں انگریز کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ آپ حضرات کا پاکستان بنا۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں 17 جرنیل قادیانی تھے۔ جنرل عبدالعلی قادیانی، ملک اختر قادیانی، ظفر چودھری قادیانی، جناب ایوب خان صاحب کا ملٹری سیکرٹری قادیانی، جناب موسر خان کا نواب کالا باغ کا ملٹری سیکرٹری قادیانی۔ اس ترتیب کے ساتھ قادیانی جرنیل بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ایک جائے تو اس کی جگہ جو آئے وہ بھی قادیانی، وہ جائے تو اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی۔ برادران عزیز، قادیانیت کا یہ دوسرا پیریڈ تھا کہ یہ اس حد تک عروج کو پہنچے ہوئے تھے کہ پہلے بر صغیر میں، پھر آپ حضرات کے پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، 1952 میں کہاں ہے قادیانی کرم فرما؟ وہ آنکھیں بند کر کے کان کھول کے مجھ مسکین کی ان معروضات کو نوٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز گھر جا کر اگر وہ ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ان حوالہ جات پر غور کریں گے تو ان کے لیے کئی آگے چلنے کی کئی راہیں ان کے سامنے کھلی ہوں گی۔ برادران، مرزا محمود نے یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان کا صوبہ
آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، اس نے قادیانی جماعت کو کہا کہ اے احمدیو تم ہمت کرو کہ بلوچستان کے صوبہ کو احمدی اسٹیٹ بنا لو، تاکہ کم از کم اس ملک میں ایک صوبہ تو ایسا ہو جسے ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں۔ لیکن من درچے خیال و فلک درچے خیال، انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ آج اس وقت بلوچستان کی صورتحال یہ ہے، وہ دیکھے سپی سے لے کر اور سنڈے بین تک، اور سنڈے بین سے لے کر مکان کے آخری حصے تک، پورے بلوچستان میں، وہ حب سے لے کر کلات تک، پورے بلوچستان میں قادیانیوں کی صرف ایک عبادت گاہ ہے، اور 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ عبادت گاہ بھی ان کی سیل پڑی ہے۔ پورے بلوچستان میں اس وقت قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ نہیں۔ کہاں یاد آئے حضرت مولانا شمس الدین شہید مرحوم، ان کے زمانے میں قادیانیوں نے اور سنڈے بین میں قرآن مجید کے غلط ترجمے کر کے تقسیم کیے، نتیجے میں تحریک چلی۔ اس زمانے میں پبلک کے درمیان، گورنمنٹ کے درمیان معاہدہ ہوا کہ فور سنڈے بین میں آج کے بعد کوئی قادیانی، حتیٰ کہ کوئی سول افسر، حتیٰ کہ کوئی فوج کا آدمی بھی بطور ملازمت کے بھی وہ فور سنڈے بین میں داخل نہیں ہوگا۔ آج آپ حضرات کے پاکستان میں واحد صوبہ ہے بلوچستان کا، جس کے ایک ضلع میں عملی طور پر قادیانی وہاں خلاف قانون ہے۔ قادیانی جائے جا کر مجھ مسکین کی ان باتوں کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ برادران عزیز، میں عرض کرتا ہوں، جیسا کہ حضرت مولانا عبدالروف صاحب فاروقی نے ارشاد فرمایا کہ قادیانیت آج بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج ہے 21 اپریل، میں 10 اپریل کو مانسہرے میں گیا۔ مانسہرے کی جماعت کے رفقا کی میٹنگ ہوئی۔ میں نے ان دوستوں سے پوچھا آپ حضرات کے ضلع میں قادیانیت کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے اعداد و شمار کی روشنی میں مجھے کہا کہ مولوی صاحب، آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے یہاں پر اپنے کام کا آغاز کیا تھا، تو ہم نے پورے مانسہرہ ضلع کی ایک فہرست بنائی کہ قادیانی مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، سب کی ہم نے فہرست مرتب کی۔ اس وقت قادیانی، آج سے 10-12 سال پہلے پورے مانسہرے ضلع میں قادیانیوں کی تعداد وہ 783 تھی، اور آج انہوں نے کہا 10-12 سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا پورے ہمارے ضلع میں صرف 9 قادیانی رہ گئے ہیں۔ ان میں 450 سے زیادہ مسلمان ہوئے، کوئی مر گئے، کوئی مک گئے، کوئی وہ ضلع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پورے ضلع میں صرف 9 قادیانی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان کی طرف جرگے لے جا رہے ہیں، ان کو لٹریچر دے رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر ہمیں 2 سال اور کام کرنے کی توفیق دے دی تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ضلع میں قادیانیت کے خلاف ایسا جھاڑو پھرے گا کہ ایک قادیانی بھی ہمارے ضلع کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ برادران عزیز، اسی 10 اپریل کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد مانسہرہ کے ضلع میں ایک گاؤں ہے داتا، وہاں پر میرا بیان تھا۔ وہاں پر جب ہم لوگ حاضر ہوئے، یہاں ایک یامین نامی قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنے زمانے میں وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تحفہ گولڈویہ۔ اس تحفہ گولڈویہ میں اسی یامین نامی قادیانی کا ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا۔ اس زمانے میں وہاں پر قادیانیت مرزا قادیانی کے زمانے میں آئے۔ ہماری رپورٹ کے مطابق وہاں 32 گھرانے قادیانیوں کے تھے۔ 10 اپریل کو مغرب کے بعد وہاں پر بیان تھا، سارا گاؤں اکٹھا تھا۔ رب کریم کے کرم کو دیکھیں آپ، یہ سن کر
یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ ان دوستوں نے بتایا کہا ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر 32 گھرانے قادیانیوں کے رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج پوزیشن یہ ہے کہ پورے داتے میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا۔ الحمدللہ کو کہہ دو زور سے اور بلند آواز سے، الحمدللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ برادران عزیز، 14 جولائی 1903 کو وہ خوست کا رہنے والا ایک عبداللطیف نامی قادیانی جسے خان حبیب اللہ خان صاحب والی افغانستان نے بجرم ارتداد ٹھکانے لگایا تھا۔ یہ 1903 جولائی 1903 کی بات کر رہا ہوں۔ تب اس عبداللطیف کا خاندان وہاں سے چلا، یہ ٹوپی مردان کے اندر ہے، وہاں سے چلے شب قدر ڈھیری، وہ نوشیرہ کے قریب وہاں بھی رہے۔ برادران عزیز، پھرتے پھراتے یہ خاندان جا کر سرائے نورنگ کے اندر یہ آباد ہوا۔ رب کریم کے کرم کو دیکھیں، جتنا بڑا آج آپ کا اجتماع ہے اتنا نہیں تو اس کا نصف تو ضرور ہوگا کہ وہاں سرائے نورنگ میں اتنی بڑی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کے موقع پر کسی عبداللطیف قادیانی کے خاندان کے 6 افراد نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ ہم لوگ ابھی تک ملتان نہیں پہنچے تھے، اطلاع ملی کہ مزید 8 قادیانی مسلمان ہو گئے۔ پرسوں شام کو میں جا رہا تھا رائے بند، راستے میں فون آیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مبارک ہو، یہاں پر 35 قادیانی تھے، اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اب سارے قادیانی مسلمان ہو گئے، پورے سرائے نورنگ میں ایک بھی قادیانی نہیں رہا۔ برادران عزیز، آپ حضرات مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ ادھر کی رپورٹ دیتے ہیں صوبہ سرحد کی، بلوچستان کی، پنجاب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ لیجیے صاحب میں بسم اللہ کرتا ہوں، آپ حضرات جائیں کیہلم سے پنڈی کی طرف یا پنڈی سے کیہلم کی طرف، درمیان میں ایک قصبہ آتا ہے، اس کا آج کل تو وہ سب تحصیل ہے، اس کا نام ہے گجر خان۔ اس گجر خان سے پہاڑوں کے راستے سامنے سوالے کی طرف جانا ہو، برادران عزیز، راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے، اس گاؤں کا نام ہے چنگا بندیال۔ اس کی 3 آبادیاں ہیں، شرقی، غربی اور داخلی۔ یہ جو داخلی آبادی ہے، یہاں کسی زمانے میں ایک فضل احمد نامی قادیانی ہوتا تھا۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں یہ ارتداد کا شکار ہوا۔ 1912 میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے اخبار الفضل شائع کیا، اس کا یہ ایڈیٹر بھی رہا، اس کا نام فضل احمد۔ یہ داخلی آبادی 25 گھرانوں پر مشتمل تھی، یہ سارے کے سارے قادیانی تھے۔ اس کریم کے کرم کو دیکھیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک مناظرہ ہوا، ایک گھرانہ مسلمان ہوا، کچھ عرصہ گزرا، الحمدللہ کا کہہ دو، پھر کچھ عرصہ گزرا، دوسرا گھرانہ مسلمان ہوا، تیسرا گھرانہ مسلمان ہوا، چوتھا گھرانہ مسلمان ہوا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے وہاں پر پھر جانے کا اتفاق ہوا، دوستوں نے بتایا کہ ان 25 گھرانوں میں سے 22 گھرانے مسلمان ہو گئے ہیں، صرف 3 گھرانے باقی رہ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو انشاءاللہ کچے آگے سے بندی آئے گی سرکار، آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ بھی آئے۔ برادران عزیز، آپ حضرات جائیں چھوکر خورد کی طرف، وہاں بھی یہی پوزیشن۔ ایک ہمارے جناب پروفیسر اشفاق صاحب ہیں، گجرات کے رہنے والے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہماری پھالیا کے اندر کانفرنس تھی، اس کا اجتماع بھی یقیناً اس اجتماع سے کسی طرح کم نہیں تھا، اور دوستوں نے بتایا کہ پھالیا کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد آج تک کوئی مذہبی اجتماع اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا ختم نبوت کے نام پہ اجتماع ہوا۔ اس موقع پر مجھے گجرات بھی جانا ہوا، جناب پروفیسر صاحب نے، جناب پروفیسر اشفاق صاحب نے بتایا کہ پورے گجرات شہر میں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ تھی، اللہ نے کرم کیا کہ وہ بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ انہوں نے کہا پورے گجرات شہر میں
قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ نہیں، چوری چھپے کوئی قادیانی گھرانہ رہتا ہو، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن علل اعلان وہاں پر کوئی ایک قادیانی گھرانہ بھی پورے گجرات شہر کے اندر موجود نہیں۔ برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، یہ ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھل، گاؤں کا نام ہے پیلو بھینس، وہاں پر پچھلے دنوں قادیانی جماعت کے امیر نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ قادیانی جماعت کا سیکٹری باغ جس کا نام مشتاق کھپا، وہ پٹواری ہے، اس کے گھر میں قادیانی جماعت کا مبلغ رہتا تھا، اس نے گھر سے قادیانیت کو بھی نکالا، مبلغ کو بھی نکالا، اپنے دل دماغ سے مرزا قادیانی ملعون کو بھی نکالا۔ نتیجہ میں وہاں پر کئی گھرانے مسلمان ہوئے۔ برادران عزیز، چلے نا میرے ساتھ، وہ دیکھے توسا ہے، اس توسے میں ایک توسے کے علاقے میں آگے ایک جگہ ہے ٹپی کیسرانی، ایک جگہ ہے کوٹ کیسرانی۔ کوٹ کیسرانی کیسرانی قبیلے کا ایک رئیس تمندار، ان کا چیف، اس کا نام میرمن تھا، یہ قادیانی ہوا۔ اس زمانے میں اللہ کی کروڑ رحمتیں، حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا لال حسین اختر، وہ دیکھو نا پیران توسا جناب حضرت خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کی سرگردگی میں وہاں پر بھرپور محنت ہوئی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے کرم کا معاملہ کیا۔ پہلے اس آدمی نے، یہ جو میرمند ہے، اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، 4 دنوں کے بعد پھر قادیانی ہو گیا۔ تب حضرت خواجہ نظام الدین توسوی رحمہ اللہ کو پتا چلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میرمند نے ہمیں نقصان دیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی دھرتی بھی اس کو پناہ نہیں دے گی۔ مجھے یاد ہے عالمی مجلس ختم نبوت کے مبلغ تھے حضرت مولانا محمد شریف بہاولپوری، یہ حضرت مولانا محمد شریف بہاولپوری حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کے شاگرد، دارالعلوم امینیہ کے فارغ التحصیل، دہلی کے فارغ التحصیل، مجلس آرار اسلام میں کام کیا، مجلس طاقت ختم نبوت کے یہ رئیس المبلغین تھے۔ وہاں پر تبلیغ کے لیے گئے، رات کو قادیانیت کے خلاف تقریر کی، صبح جب بس پر سوار ہونے لگے، اس قادیانی میرمند گنڈے نے آدمی بھیج کر مولانا محمد شریف بہاولپوری کی پگڑی اتار لی۔ مولانا محمد شریف صاحب ننگے سر اس کی حالت میں وہ اپنا خواجہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ کے جانشین حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا، آپ کے علاقے میں میرے ساتھ قادیانیوں نے زیادتی کی۔ مولانا خواجہ نظام الدین اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی پگڑی اتاری اور خدا کی قسم یہ واقعہ ہے، اپنی پگڑی اتاری، مولانا محمد شریف کے سر پہ رکھی، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا کہ اللہ شاہ بخاری سے میری شکایت نہ کرنا، آپ جائیں، یہ اس میرمند قادیانی کا میرے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، یہ میرے ذمے قرض ہے، میں انتقام لوں گا۔ ایک موچی وہ ان کا مرید، اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں پر جوتیاں گاندتے ہو اڈے پر، انتظار کرو، جس دن وہ قادیانی سردار یہاں نظر آ جائے مجھے اطلاع کرنا، اس کی ٹھکائی کریں گے۔ اور اس کو بھی پیغام بھیج دیا کہ کل یہ نہ کہنا کہ بغیر اطلاع کے یہ واقعہ ہو گیا، اب تم نے توسا میں آنا ہے تو سوچ سمجھ کر میرے پاس آنا۔ برادران عزیز، 10 سال گزر گئے، اس مردود کو توسا میں آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ایک دن 10 سال کے بعد وہ وہاں پر آیا، اس موچی نے دوڑ کر حضرت خواجہ نظام الدین کو جا کر کہا کہ حضرت وہ آیا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا، برخوردار، تمہیں آج کے دن کے لیے تو میں نے تیار کیا تھا، تم دیکھ کر واپس آ گئے ہو، تم نے اس کی پگڑی کو نہیں اتارا۔ وہ شیر کی طرح، بگڑے ہوئے شیر کی طرح واپس آیا۔ اس زمانے میں یہ جو چائے یہ گیس ویس تو ہوتے نہیں تھے، لکڑی کے ساتھ چائے وغیرہ لوگ پکاتے تھے۔ وہ لکڑی جو چولہے کے اندر جل رہی تھی، جلتی ہوئی لکڑی کو وہ ایک ڈنڈے کو اٹھایا، یوں کر کے مارا اس کی گردن پہ، وہ خود بھی نیچے گرا، اس کی پگڑی بھی نیچے گر گئی۔ وہ پگڑی لے کر حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس گیا، اس قادیانی نے لگائی دوڑ، اللہ نے کرم کیا، پھر ساری زندگی
तोसे में आने की जुर्रत नहीं हुई। बरादरान, ये इलेक्शन में खड़ा होता रहा। आप हज़रात की खत्म नबूवत की जमात उसके मुकाबले में हमेशा वहां पर जाकर मुसलमानों की मिन्नत माजरत करके उनको आमादा करती रही। आज तक वो काजी इलेक्शन में भी कामयाब न हुआ, ये मर गया। मरने के बाद वहां इसको मुसलमानों की कब्र मस्जिद में दफन कर दिया गया। हमने वहां पर तहरीक चलाई, उसकी तफसीलात हैं। अल्लाह ने करम का मामला किया कि वही ख्वाजा निजामुद्दीन की बात पूरी हुई कि इसको अल्लाह की धरती जगह दी जाएगी। चुनाचे उस कब्र से उसको निकाला गया। आज वो अपने घर के अंदर मौजूद है। बरादरान, मैं अर्ज करता हूँ, इसके बेटे का नाम सैफुर रहमान, ये रेलवे का अफसर, कहाँ है कादियानी? जरा वो नोट तो करे ना। मैं नाम भी बता रहा हूँ, मैं जगह के हालात भी बता रहा हूँ, ताकि हमारे जाने के बाद कादियानी ये न कहे कि ये सारे सीने गलत थे। मैं तफसीलात के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि कादियानी दोस्त सोचे कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुंचे हैं। हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं कि हम लोग कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुंचे हैं। भाइयों सुनो, एक वक्त था मिंबरों मेहराब पे हम कादियानियों को काबिर कहते थे तो केस बनते थे। अल्लाह ने करम का मामला किया, हमारी आवाज मिंबरों मेहराब से चली, नेशनल असेंबली तक पहुंची। पूरी असेंबली ने कहा आज जरा देखते नहीं, वो देखो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह के जानशीन मौलाना अमजद खान भी मौजूद हैं। ये देखो खतीबे आले सुन्नत हजरत मौलाना कारी ज़फ़ार बहादुर, हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी के वारिस भी मौजूद हैं। अभी हजरत मौलाना अब्दुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अब्दुल साहब फारूकी भी बयान कर रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हजरत मौलाना सलाउल्लाह सरी के वारिस भी इंशाअल्लाह स्टेज पे आपको शेर की तरह गरजते हुए नजर आएंगे। पूरी उम्मत ने कोशिश की, अल्लाह ने करम किया। पूरी असेंबली ने कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके बोलने को उसके मानने वाले कौन? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से। वो पीछे दोस्त भी बोले, पूरी तवानाई के साथ बोले, कोई आदमी एक सदा में पीछे न रहे। आज पूरी कुव्वत के साथ दोस्त और दुश्मन पे वादे कर दो। कादियानी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि सबसे पहले लुधियाना में 3 उलमा थे, मोहम्मद लुधियानवी, अब्दुल अजीज लुधियानवी। मैं देखता हूँ दिल्ली में अकेले मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी खड़े हैं। बरादरान अजीज में देखता हूँ उधर एक शख्स अली उल हाई खड़ा है। मैं इधर देखता हूँ कसूर में अकेले मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी खड़े हैं। ये पूरी उम्मत मिली, अल्लाह ने करम का मामला किया कि आज आपके पाकिस्तान की असेंबली ने, सेनेट ने, जनाबे जरदारी साहब के लीडर ने, जनाबे बिलावल के डैडी ने, उन सब ने मिलकर कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? बोलो बोलो। ये तो दुश्मन तक आवाज जानी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो शख्स किसी और को बतौर नबी के मानेगा, मोहम्मद अरबी के गुलाम होने के नाते, हमने कल भी कहा, आज भी कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, आज उनके जानशीन भी कहते हैं कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन? आए ना कादियानी हमारे साथ हिसाब करे कि हम मिंबरों मेहराब से चले थे, आज अल्लाह ने असेंबली तक पहुंचाया है। जरा तवज्जो करो, हम लोअर कोर्ट से चले थे, अल्लाह ने हमें सुप्रीम कोर्ट तक कामयाबी बख्शी। सुप्रीम कोर्ट के मुझे याद है हम केस लड़ने के लिए जाते थे, 1-2 केस नहीं, 8 केस थे। उस जमाने में आपका सुप्रीम कोर्ट पिशावर रोड पर हुआ करता था, आज तो इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पे है। मुझे याद है और खूब याद है, कादियानी बाजारों में आते थे, हम लोग रक्षों पे जाते थे, हमने किताबें सर पे उठाई हुई, कादियानियों की गाड़ियां जहाँ करके हमारे करीब हम पे मट्टी डालते हुए जाती थी। लेकिन भाइयों सुनो, कादियानियों को ताकत था, कादियानियों को नाज था अपनी ताकत पे, हमें नाज था मोहम्मद अरबी की गुलामी पे।
ذرا توجہ تو کرے. دیکھیں آج سپریم کورٹ نے بھی کہا ایک جج نے نہیں 2 جج نے, اور میاں بیٹھ جا بھی شریف آتی, ایک جج نہیں 2 جج نہیں 3 نہیں 6 سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں امیر الملک اور پتہ نہیں کون کون جج صاحبان تھے, ان تمام ججوں نے کہا, سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا, معاف رکھنا ان میں کوئی مولوی نہیں تھا, سارے جج تھے, جج بھی نہیں سپریم کورٹ کے جج, اتنے بڑے سینئر جج, ان سب نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون, کون. میں قادیانیوں سے کہتا ہوں اللہ نے کرم کا معاملہ کیا, پوری امت کے افراد اکٹھے ہوئے, رابطہ عالم اسلامی کے تحت میں مکہ مکرمہ بیت اللہ, مکہ مکرمہ کی سرزمین میں بیت اللہ کے زیر سایہ پورے ممالک میں پوری دنیا کی اسلامی تنظیمات کا اجماع منعقد ہوا. ان سب نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون, کون. بھائیو ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آپ نے یہ بتایا کہ اسمبلی نے یہ کہا, آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا, آپ نے یہ بتایا کہ رابطہ عالم اسلامی نے کہا. ذرا خدا کے بندو تم اپنا بھی تو عقیدہ بتاؤ کہ تم مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہو. للکار آنی چاہیے, للکار زور کے کہو. برادران عزیز, وہ اس میر محمد کا بیٹا, اس کا نام سیف الرحمان, وہ ریلوے کا افسر, وہ مرا. آج بھی قادیانیوں کے قبرستان چناب نگر کے اندر وہ مدفون ہے. اس کا بیٹا بیرسٹر بار لا, وہ لندن کا پڑھا ہوا سردار امام بخش اس کا نام, وہ آیا باب العلوم کے روڈ پکا میں عالمی مجلس صاحب ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت دامت برکاتہم کے سامنے اس نے بھی یہی کہا جو آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون, بولو کون. مجھے کل ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھو کہ اب اسی بستی میں وہاں پر ہم نے ختم نبوت کی کانفرنس کی, اللہ نے کرم کیا. بستی گلزار میں ووٹ کا سرانی کے قریب ایک اور گھرانہ پرسوں مسلمان ہوا ہے. پگلا میں 4 قادیانیوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے چکی نے الٹا پیٹ چلنا شروع کر دیا ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وقت آئے گا قادیانیت کے خاتمے کا کہ پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود تمہیں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا. کہہ دو انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. وہ کہتے آئے گا, وہ زور کے ساتھ کہہ دو یہ وقت آئے گا. بولو یہ وقت آئے گا, یہ وقت آئے گا. ماشاءاللہ یہ تھے شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب, جو آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اب وہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ قادیانیت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے.